بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہدن گواہی دینے والا، مبشروں خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا ہے، وسراجا منیرا چمکا دینے والا چراغ، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری ہے، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل ہم نے آیت نمبر 45 کے بارے میں کافی تفصیل پڑھ لی تھی، لیکن اس میں ہمارے دو محمل ابھی رہ گئے تھے۔ کس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہدن گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور گواہی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گواہی وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا مشاہدہ کر کے، اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک کر کے، جنت اور دوزخ کو دیکھ کے، ہر چیز کو دیکھ کے، اس کا مشاہدہ کر کے گواہی بیان کی۔ یہ والی گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، بھیجا دنیا میں۔ اور خوشخبری کس چیز کی؟ نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے جنت کی خوشخبری۔ اور نذیر کیوں بنا کے بھیجا؟ کہ دوزخ سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو گواہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے دو احتمالات پڑھ لیے تھے، باقی ہمارے دو رہ گئے تھے۔ کلاس ہماری پوری ہو گئی تھی، تو آج ہم باقی کے دو پڑھیں گے۔ اس میں تیسرا محمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور امور آخرت پر شاہد ہیں۔ آپ جنت اور دوزخ کے شاہد ہیں، میزان اور صراط کے شاہد ہیں۔ یعنی کہ میزان میں جب وزن کیا جائے گا اعمال کا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا اور پھر اس کی گواہی دی۔ اور صراط، جو پل صراط کے بھی شاہد ہیں، آپ نے جس کے جنتی ہونے کی شہادت دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے دوزخی ہونے کی شہادت دی اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ آپ نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں۔ اس سلسلے میں چند حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم یہ سب جنت میں ہیں۔ سنن ترمذی کی بھی روایت ہے، مسند احمد کی بھی، سنن ابو یعلا کی بھی، صحیح ابن حبان کی بھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔
سنن ترمذی کی روایت ہے، مسترد کی بھی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص شہید کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھنے سے خوش ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی ہے۔ اس طرح جن لوگوں کے متعلق ہمارے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزگی ہونے کی شہادت دی، ان کا دوزگی ہونا بھی واجب ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا جہنم کی بعض آگ بعض کو کھا رہی ہے۔ میں نے عمر بن کجی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا، اور پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے لیے اونٹنیوں کو نامزد کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث کے آخر میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک ڈھال والے شخص کو دیکھا جو اپنی ڈھال سے حجاج کے کپڑے چرایا کرتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ کہتا کہ یہ کپڑا میری ڈھال سے اٹک گیا تھا، اور جب وہ شخص غافل ہوتا تو کپڑا لے جاتا۔ اور میں نے دوزخ میں اس عورت کو دیکھا ہے جس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور اس کو کچھ کھانے کو نہ دیتی تھی، نہ ہی اس کو آزاد کرتی تھی، اور زمین پہ پڑی ہوئی چیزوں میں کوئی چیز کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اس عورت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رقم حدیث کی ہے اور سنن ابو داؤد کی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ وہ کیا سبق ملتا ہے؟ ایک کوئی بھی چیز کو چرانا، خواہ وہ کتنی ہی ادنا درجے کی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بھی کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کوئی بھی چیز لینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ آپ کہیں بھی کسی کے گھر جا رہے ہو، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو، گھر والے کی اجازت سے لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے رشتے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والا گھر، جیسے ماں باپ کا گھر، بیٹیاں ماں باپ کے گھروں میں جاتی ہیں تو وہاں سے آپ کوئی بھی چیز آپ لے لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ جیسے کہ آپ کی خالہ کا گھر، جیسے کہ آپ کی نانی کا گھر، آپ کی دادی کا گھر، آپ کی پھپھو کا گھر، یہ 4-5 کچھ اپنے کلوز گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایسے اپنا ہی گھر ہے۔ اگر آپ یہاں سے کوئی چیز لے لیتے ہو تو نو ڈاؤٹ، لیکن پھر بھی ضروری اور اچھی اخلاقاً بات یہ ہے کہ آپ پھر بھی کوئی چیز لے رہے ہو تو گھر والے کی اجازت سے لو۔ دوسری بات ہم یہاں سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، جیسے کہ گرمیاں ہیں، آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، چھتوں میں، گھر کے باہر یا اونچی کسی دیوار پہ کہیں پہ بھی پانی وغیرہ کا ضرور انتظام کر کے رکھیں، جس سے کہ پرندے جو ہیں وہ پی سکے۔ کوئی وہاں سے بلی یا کوئی بھی چیز گزرتی ہے، آپ کو پتا ہے گزرتی ہے، تو آپ وہاں پہ پانی یا اس طرح کی چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ بھی ہم پر ایک ضروری چیز ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جس نے بلی تو رکھی ہوئی تھی، لیکن کیا ہے کہ اس کو کھلاتی پلاتی کچھ نہیں تھی۔ ایسے ہی ہم نے بہت سے واقعے ہم شاید آگے پڑھ لیں یا پہلے ہم سن چکے ہوں گے کہ بہت سے ہمارے ایسے بزرگ ہستیاں گزر چکی ہیں جو صرف بلی کو دودھ پلانے سے، اس کو سردی سے بچانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بہت اعلیٰ مقامات عطا کیے ہیں۔ خواہ وہ کتنے ہی محدث تھے، یعنی احادیث کو لکھنے پڑھنے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا جنت میں مقام لکھ دیا، بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضحتاً دوسروں کے ذریعے یہ بات پہنچائی کہ ان کو یہ مقام خالی حدیث پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے سے نہیں ملا، بلکہ ایک بلی کی اتنی حفاظت کرنے سے ملا ہے کہ سردی کے دنوں میں انہوں نے بلی کو کمبل میں لٹایا اور اس کو دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنت میں مقام لکھ دیا۔ جب اتنے سے عمل سے جنت میں مقام لکھا جا سکتا ہے
اور اس کے برعکس کرنے سے جنت جو ہے وہ واجب ہوئی ہوئی بھی فنش ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز ہماری گھر میں کوئی بچ جاتی ہے، کوئی روٹی، کوئی چاول، کوئی بھی کسی قسم کی چیز یا دودھ، سم ٹائم آج کل فریجوں کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہونے لگتا ہے، تو بجائے اس کو ویسٹ کرنے کے، پھینکنے کے، باہر کہیں پہ بھی بلیوں کو یا مچھلیوں کو یا کوئی بھی پرندے جیسے ہوتے ہیں باجرہ وغیرہ، ان کو کچھ بھی اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے دعا گو ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ تھوڑی دیر رک کر سورت فاتحہ پڑھا کریں اور ساتھ 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مسلمان تک ہدیہ کرتی ہوں، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان سب کو فردن فردن ہدیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، عذاب قبر سے سب کو محفوظ فرما، اور ان پرندوں سے کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے دعا کریں. اور وہ دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک، آگے دیکھیے اس جو آپ کے سامنے آیت میں نے رکھی ہے اس کا چوتھا محمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا، یعنی ان کے گواہی دینے کا چوتھا محمل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کی طرف سلام پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حدیث بیان کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے، اور وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو نیک اعمال دیکھتا ہوں اللہ سے اس پر حمد کرتا ہوں، اور جو برے اعمال دیکھتا ہوں اللہ سے اس پر استغفار کرتا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تمام عمل پہنچتے ہیں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، جمعے کے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں، اور عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پاک پہنچایا جاتا ہے باقاعدہ نام لے کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ فرمایا اس شخص پہ لعنت ہو جو میرا نام سنے اور آگے سے درود شریف نہ پڑھے. تو لہٰذا جب بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سنیں تو لازمی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پیش کیا کریں. آپ سب کا، میرا، پوری امت کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے ہم نے جو آگے پڑھا آیت نمبر 46 میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیا ہے، سراج منیر ہیں. یہاں پہ مطلب آتا ہے کہ سراج کا جو معنی ہے وہ چراغ ہے. اس پر ایک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس کیوں نہیں فرمایا، سورج. شمس کہتے ہیں سورج کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے اپنے مقام پر پہنچتا ہے یا نکلنا ہی شروع ہوتا ہے اپنی جگہ پہ پہنچنے تک، کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ہمیں ٹیمپریری لائٹیں، یہ جو اپنی لائٹ آن کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے روشنی جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو کیا دھوپ ہوتی ہے تو ہر چیز اتنی روشن اور اجالا ہو جاتی ہے کہ ہمیں لائٹ کی ضرورت بھی عام طور پہ نہیں پڑتی. لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج کیوں نہیں فرمایا، جبکہ سورج کی تو بے انتہا روشنی ہوتی ہے، حالانکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ چراغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے لیکن سورج سے دوسرا سورج نہیں بنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے آپ کے اصحاب بھی ہادی بن گئے. حدیث میں ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے. یہ اپنے مائک پلیز آف کر دیجئے. آگے دیکھیے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا پڑھا کہ مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ ہم نے کل بھی یہ آیت پڑھی تھی اور آج بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ بھی پیش کیا، جس کی تفسیر میں سنیے کہ بہت بڑے فضل سے کیا مراد ہے. بہت بڑے فضل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا،
اور جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کوئی بھی دنیاوی اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکے کہ ہاں ہاں جی ہم 5 وقت کے صرف نماز ہی لے لیں، کیونکہ فرض ہے ہر مسلمان ادا کرتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اب ہمیں جنت مل گئی بس، اب ہمیں بے شک اور اعمال کریں یا نہ کریں. ایسا نہیں ہے. جنت کی بشارت اور اس کی نعمتیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے. جیسا کہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر. کیا فرماتے ہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو ان کے رب کے پاس سے ملے گا، اور یہی بہت بڑا فضل ہے. کس کا؟ آپ کا اور میرے رب کا. فرماتے ہیں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوسری امت پر فضیلت اور شرف عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسری امتوں پر ہمیں جو فضیلت عطا کی ہے، ہم جیسے کہ بہت سی احادیث میں ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں. پتہ نہیں کس نے مائک آن کر لیا ہے اپنا اور اب آف نہیں کر رہے. 1 منٹ ویٹ کیجیے گا پلیز. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف عطا فرمائے گا. جیسے کہ ہم نے کافی روایتوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ دوسری امتوں میں کافی لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایک ایک رکوع کرتے تھے تو 100 سال کا رکوع ہوتا تھا. اگر سجدہ کرتے تھے، کیونکہ ان امتوں میں عمریں کافی بڑی بڑی ہوتی تھیں، کافی 100 سال کے حساب سے ان کی جو عمر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کا چند سیکنڈ کا، چند لمحوں کا رکوع جو کیا ہوگا انہوں نے، وہ 100 سال کی رکوع کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہوگا، اس امت کا درجہ زیادہ ہوگا. تو وہ کون سی امت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور الحمدللہ ہم سب کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تیسری تفسیر اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اجر اور جنت عطا فرمائے گا وہ اس کے سبب ان کے اعمال نہیں ہے، بلکہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ رب العزت کا احسان ہے. جیسے کہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قدر صحت بخشی ہے اس کے مطابق آپ عمل کرو. اگر آپ بالکل ماشاءاللہ تندرست ہے، ینگ ہے، تو صحت یابی بھی ہے، لیکن آپ عمل کرتے ہیں ضعیفوں والے، کمزوروں والے، بوڑھوں والے کہ ہوتا نہیں، اب یہ ہے، سستی ہے، وقت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جو جوانی میں کی جاتی ہے. کیوں؟ جوانی میں انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، جوانی میں انسان کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے پھر وہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اب میں ویسے بیمار ہوں، بیٹھے رہنا، تو چلو اب اللہ کی عبادت ہی کر لو. تو اللہ تعالیٰ کو جو عبادت زیادہ محبوب ہے وہ جوانی کی ہے، صحت یابی کی ہے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بخشی ہے اس کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور کیا ہے کہ اور لوگوں کو خوشخبری دو، بشارت دو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اس عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور نیک عمل کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں زیادہ دام ہو. یعنی کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا گیا ہو، اور جس میں کسی قسم کا کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی دنیاوی غرض نہ ہو، محض خوشنودی کے ساتھ. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عمل آپ کرو، زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن کرو خوش دلی کے ساتھ. مجبوراً، جبراً یا تکلفاً عمل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ محض اب ہم نے اتنا، اب یہ عبادت کرنی پڑنی ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرے، پڑھنی پڑے گی.
پڑھنی تو آپ نے ہے ہی، ٹھیک، لیکن اگر یہ آپ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے۔ اس حدیث میں اہل سنت کے مذہب پر دلیل ہے کہ کوئی شخص جنت اور ثواب کو اپنی عبادت کی وجہ سے مستحق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ثواب محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ہم بہت ساری ایسی آیتیں پڑھتے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جنت کا سبب مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل میں، اللہ تعالیٰ نے 32 آیت میں کیا فرمایا، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ سورت ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اور اس تمہا بما کنتم تعملون، یہ وہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کی وجہ سے جنت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال دخول جو ہیں جنت میں داخل ہونے کے جو اعمال ہیں وہ جنت میں داخل ہونے کا ظاہری سبب ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب جنت تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے تو اعمال کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ظاہری کنڈیشن جنت ملنے کی جو ہوگی وہ یہی ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر درجہ کوشش کرنی چاہیے، ایک سے ایک بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گی، اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں اور جنت جیسی نعمت کو عطا فرما دیتے ہیں تو یاد رکھے کہ کوئی بھی ہمارا چھوٹا سا عمل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جس میں پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو آپ نے بات سنی ہوگی نا کہ سفید کپڑے کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی نشان لگا ہو نا، چھوٹا سا بھی نشان ہوا، وہ کسی بھی کلر کا ہو یا لائٹ یلو سے کلر کا بھی ہو تو وائٹ کپڑے کے اوپر وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مثال ایک مومن کی ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں نیکو کام کرتا ہے لیکن اگر ایک چھوٹی سی بھی اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی خطا اس کے نیک اعمالوں میں زیادہ نمایاں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سفید کپڑوں پر نشان زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور مومن کی جو مثال ہے وہ سفید کپڑے سے ہی دی جاتی ہے، اور مومن کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے اپنی پہلے آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ تو اب کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جو داخل ہونا ہے وہ حقیقی ہے کہ حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحمت سے ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ نیک اعمال اور ان کی ہدایت، ان میں اخلاص، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں، اس کے حکم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اختیار سے عمل نہیں کرتا کہ میرا دل چاہ رہا تھا عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں ہدایت، ہمارے دلوں میں نیک اعمال کا جو احساس، اس کو کرنے کا جو تڑپ یا اس کو کرنے کی جو ہم ہمت پکڑتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضحتاً فرمایا ہے کہ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جو میں مانگنے سے، طلب اور تڑپ کرنے سے عطا کرتا ہوں۔ جس کو نہ ہدایت کی طلب ہوتی ہے نہ تڑپ ہوتی ہے میں اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتے ہیں پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں۔ تو جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل بھی فرما دیتے ہیں کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان نیک اعمال کرے، اس کو ہدایت ملے، اور ان نیک اعمال کا قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ان آیات میں دخول جنت کا ظاہری سبب کا ذکر کیا گیا ہے جو میں نے ابھی دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی، اور مذکورہ حدیث میں جنت میں داخل ہونے کا جو سبب بتایا ہے وہ حقیقی ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادَّعْ عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا اور ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کر دیں اور اللہ پر توکل کرے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کافروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بعض کافر آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں، پھر ہم آپ کی پیروی کر لیں گے، اور منافقین آپ کو مصلحتاً کوشش سے کام کرنے کا حکم کرتے تھے، تو آپ ان کی ایذائے رسائیوں پر صبر کریں، ان کی زیادتیوں پر ان کو سزا نہ دیں، ان سے درگزر کریں۔ اس آیت میں اسی بات کا حکم ہے۔ یہ آیت کا جو حکم ہے وہ اس سے منسوخ ہو گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے وقت اور جو سچویشن کے اعتبار سے دیا، لیکن آنے والے وقت میں، آنے والے معاملات میں جو نیا حکم پیش کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے پرانا جو حکم تھا وہ منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس آیت سے منسوخ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگی ہوں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73، جس کا ترجمہ ہے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ یعنی اگر یہ کفار اور منافقین اپنی سازشوں اور کارروائیوں سے آپ کو ضرر پہنچائیں، یعنی آپ کو تکلیف دیں، تو آپ ان سے دل برداشتہ نہ ہو۔ ان کا تو مقصود ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی دل آزاری کرتے ہیں اور آپ کو باتوں سے تنگ ہو کر اپنے مشن سے ترک کر دیں۔ آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی فکر میں نہ پڑے کہ کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالنا اور اس کی نازیبا حرکتوں پر ان کا مواخذہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ کافی کارساز ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ وہ کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر منافقین اور یہ جو کفار ہیں یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی بات کا یا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کی بات کو نہیں لیتے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ تبلیغ کرتے جائیں، لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تبلیغ کرتے جاؤ، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب سامنے والا اس کو کس طرح لے رہا ہے، کب لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، یہ اس کا معاوضہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے اور وہ صرف اسی کا کام ہے۔ تو سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو تبلیغ کا کام ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی روایت، کوئی بھی جو حدیث، کوئی بھی دین کا کام، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر آپ دین کی جانتے ہیں اور سامنے والا اس بات کو نہیں لے رہا یا اس کو نہیں معلوم کہ ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں، خواہ اگلا بندہ لے اس بات کو یا نہ لے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ کسی کو بھی آپ دعوت دیتے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، قرآن کی دعوت دیتے رہیں، اللہ رب العزت کے راستے کی دعوت دیتے رہیں، اس بات کی پرواہ کو چھوڑے بغیر کہ اگلا بندہ میری بات کو لے گا بھی کہ نہیں لے گا، یا یہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس نے کون سا ہماری بات مانی ہے، رہنی دو، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نہیں، آپ کا فرض ہے صرف آپ دعوت دیتے رہو اور آپ کا کام ہے کہ آپ دیتے ہی رہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے سامنے کوئی مسلمان پانی پی رہا ہے، آپ کو یہ شور ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب میں نے اکثر یہاں پہ لوگ دیکھے ہیں کہ جو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ پانی کو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ اتنا ہی کر لیں، ان نون پرسن کو بھی کہہ دیں کہ بھائی آپ رائٹ ہینڈ سے پانی پی لیں، تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے لائف ٹائم رائٹ ہینڈ سے پانی پینا شروع کر دے گا تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آگے سے وہ اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی بتائے گا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیو، یہ خلاف سنت ہے۔ تو آپ کے لیے اتنی سی بات کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا آپ کے لیے کتنا بڑا جو ہے اجر کا سبب بن جائے گا۔ کوئی کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی بیٹھ کے پی لو،
اگر وہ کہ بھائی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کیسے بیٹھوں، زمین پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہو جاؤ لیکن بیٹھ کے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہو، ہم پہ فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اگلا بندہ اس میری بات کو لے گا یا نہیں لے گا. اس بات کی پرواہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات، اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی کوئی دین کی بات کر لیتے ہیں یا کوئی بھی دنیا کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کے سامنے نماز ہی خالی پڑھ لیتے ہیں یا کسی اور گانے وغیرہ سے، ڈراموں سے، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں، تو کبھی ہم نے اکثر آپ لوگوں کو بھی شاید اس طرح کا سامنا کرنا پڑے کہ لوگ کہیں گے ویسے تو یہ بڑی بنتی پھرتی ہے یا بڑا دیندار اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اور آپ دیکھو یہ فلاں کام کر رہی ہے، یا فلاں جیسے آپ سے کوئی بھی ایسا کام ہو جاتا ہے یا آپ بھی دنیا دار ہو، کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ ساتھ ہی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو بڑی نمازی پڑھتی ہے لیکن کیا ہے کہ فلاں کام اس کا ایسے دیکھ لو، یا شادیوں میں ایسے تیار ہوتی ہے، یا باہر ایسے جاتی ہے، یا کچھ بھی. تو ان باتوں کی بھی پرواہ آپ نے نہیں کرنی. کیوں؟ ابھی ہم نے واضحتاً یہ بات پڑھ لی ہے کہ منافقوں کا اور کفار کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو دل آزاری کی باتیں کر کے آپ کو دل کو تنگ کریں اور آپ کو اپنے مشن سے ترک کر دیں، آپ کو اپنے مشن سے روک دیں. آپ لوگوں نے بھی، میں نے بھی، لوگوں کی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرنی. دنیا کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی، اگر ہم نیک کام کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے برائیاں ڈھونڈنا شروع کر کے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں گے. بھائی دیکھو تم بھی تو فلانے جگہ ٹائم پہ اس طرح کام کرتی تھی نا. تو کہنے دے، نو ایشو. آپ نے اپنے مشن سے نہیں ہٹنا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا، اور یہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے اس کو کرتے رہنا ہے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کیوں نہ ہو. کھانا کوئی بنا رہی ہے، آپ کی مدر ہے، سسٹر ہے، گھر میں کوئی بھی ہے، اسے کہ بھائی سر پہ دوپٹہ لے کے کھانا بناؤ. کیوں؟ جو عورت بیوی جب بن جاتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں لے کے کھانا بناتی تو شیطان کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. تو ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کس کی بیوی ہے، اپنے شوہر کی بیوی ہے یا شیطان کی بیوی ہے. ایسے ہی جب واش روم میں جاتے ہیں، اکثریت لوگ کیا کرتے ہیں، دوپٹے کو اتار کے باہر رکھ جاتے ہیں. بھائی دوپٹے کا کام باہر نہیں، باتھ روم کے اندر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے جاؤ. اور اگر ہم آج فساد کے دور میں، کیا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فساد کے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ ایک دن میں کتنی سنتیں پوری کرتے ہیں تو کتنے شہیدوں کا ثواب پاتے ہیں. اور ایسے ہی اس کے برعکس آپ چلے جائیں، اگر کوئی ایک سنت چھوڑ دے تو کتنے ثواب میں بھی پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت میں بھی دور چلا جاتا ہے. اور کیا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من احبنی بسنتی فقط احبنی وقت احبنی کانا معی فی الجنہ. کیا مطلب کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو سنتوں پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، اس کی دلیل ہے. پریکٹیکلی ہم اس بات کو اپنے اندر لے کے آتے ہیں کہ ہمیں وہی لگی ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم نے یہ بات لازم پوری کرنی ہے. جیسے پانی کی 6 سنتیں ہیں، ہم 6 پر عمل کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ 600 شہیدوں کا ثواب. دوسری بات تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے ہماری نبی سے ہماری محبت کا اظہار، نہ کہ یہ اظہار کہ اگر سنتوں کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، اور اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی سے سن رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں پہ کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم وہاں پہ اچھل رہے ہیں. ضرور اپنے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ غصہ رکھیں، غبار رکھیں، لیکن اولن کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پریکٹیکلی لے کے آئیں. پریکٹیکلی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگیوں میں آئے گی، ہماری زندگیاں آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ خود بخود ان کے طریقہ زندگی کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھلتی جائیں گی، ڈھلتی جائیں گی. شروعات یہاں سے ہوتی ہے، چھوٹی 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 سنتوں سے ہوتی ہے.
کھانے کی سنت، سونے کی سنت، آپ کو پتہ ہے کھانے کی سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھو کے آؤ، یا کس طریقے سے ڈھانپ کے کھانا کھاؤ، یا اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ لاتے لاتے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آگے سے بتائیں۔ کسی کو بغیر سر ڈھانپے کھانا کھاتے دیکھ رہے ہیں، فوراً ٹوکے بھائی سر پہ دوپٹہ لے لیں۔ اذان ہو رہی ہے، فوراً سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے سر پہ دوپٹہ لیں۔ ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے لازم لیں۔ حضرت زبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت ہی نیک خاتون تھی وہ۔ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نہر بھی آپ نے سنی ہوگی، نہر زبیدہ کے نام سے کافی فیمس ایک نہر ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی پڑوسن نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ جب انہوں نے بتایا ان کی پڑوسن نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت زبیدہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جو ہے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، تو لوگ کہنے لگے کیوں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا نہیں کریں گے؟ انہوں نے اپنے نام کی نہر بنا دی ہے، جتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی زیادہ اجر ثواب دیتے ہیں کہ جتنے لوگ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یا سب کچھ۔ خیر لوگوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ حضرت زبیدہ نے جو نہر بنوائی تھی نہر زبیدہ کے نام سے، اس نہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، اسی خاتون نے دوبارہ حضرت زبیدہ کو اپنی خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں نہر زبیدہ کی وجہ سے اتنا اعلیٰ مقام ملا ہے؟ تو خواب میں انہوں نے بتایا نہیں، مجھے نہر زبیدہ بنانے کی وجہ سے، نہر بنانے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں مقام نہیں دیا، بلکہ اللہ نے مجھے جنت میں مقام کیوں عطا کیا ہے؟ کیونکہ میں ایک دن کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کا لقمہ میں نے بنایا۔ آپ خود سوچیں کہ کھانے کا جب ہم لقمہ بناتے ہیں، اس کو بنانے سے منہ تک لے کے جانے میں کتنا وقت درکار ہے؟ میرا خیال ہے سیکنڈ بھی زیادہ ہے۔ تو اس دوران کہتی ہے میں نے جب لقمہ بنایا اور اس سے پہلے کہ میں اس کو منہ کے اندر لے کے جاتی، میں نے اذان کی آواز سنی، تو میں نے کیا کیا، لقمے کو پہلے نیچے رکھا اور سب سے پہلے سر پہ دوپٹہ لیا اور پھر اس کو منہ میں ڈالا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو کیا کرے؟ پہلے بائٹ کو منہ کے اندر ڈال لے، بعد میں سر پہ دوپٹہ لے، ایسے ہی کرے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے لقمے کو نیچے رکھا، پھر سر پہ دوپٹہ لیا، پھر اپنے کھانے کو کھایا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ میں نے اذان کا احترام کیا اور اپنے کھانے کو اس پہ فوقیت نہیں دی کہ میں پہلے وائٹ بنا لیا تو پہلے اس کو کھا لوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا درجہ عطا کیا کہ مجھے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ تو وہی بات کہ اللہ رب العزت جب راضی ہوتے ہیں تو چھوٹی سی ادا پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں، یہ کوئی نیکی ہے، یہ کوئی بات ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو اس بات بھی پکڑ آ جاتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بات ہے، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ تو لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ گناہ ہمارے لیے کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں کہ اتنی سی نیکی سے ہمیں کیا مل جائے گا، ہمیں کیا پتا اللہ رب العزت کس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں اور کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ڈر کے زندگی گزارنی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، دین کے معاملے میں دنیا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بس آگے دیکھیے آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اس کا مفہوم دیکھیے، فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے اس پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدے کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔ فرماتے ہیں آیت نمبر، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ رکھا، فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمان عورتوں سے نکاح کی تخصیص بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی تخصیص کے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ مومن کے یہ لائق ہے کہ وہ مومنہ سے نکاح کرے، اور اہل کتاب عورتوں سے دارالکفر میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
کیونکہ وہاں کفار کا غلبہ ہے اور مسلمان وہاں آزادی اور شرع صدر کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت نہیں دے سکے گا، اور دارالاسلام میں بلا ضرورت اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ واضح رہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اللہ کو، نبی کو، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ کی الوحیت کے قائل ہی کیوں نہ ہو۔ دارالاسلام میں بلا ضرورت اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا، یعنی کہ اگر آپ عرب میں جیسے رہ رہے ہو اور آپ کو اس بارے میں، یہاں پہ مسلمان ہیں، زیادہ تر یہاں پہ مسلمان ہیں، مسلمان عورتوں کے ہونے کے باوجود اگر آپ کسی اہل کتاب سے نکاح کر رہے ہو تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اولن فوقیت جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو ہی دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان عورتیں، ان میں یہ چیز پائی جاتی، مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے، سب سے پہلے توحید ہے، اور توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ یہ ہے دارالاسلام کی خواتین، یعنی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں۔ اولن فوقیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے، لیکن اگر کسی جیسے یورپ وغیرہ میں اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی کوئی عورت نہیں ہے تو آپ اہل کتاب عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو اور تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے۔ یہ آیت جو 49 ہے، اس میں عمل زوجیت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے ان تمسوہن، فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ تم ان کو چھوؤ۔ یہ جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لمستم النساء، فرمایا اس کے معنی ہے کہ تم عورتوں کو چھوؤ۔ جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يُطْهِرْنَ، کہ تم جب تک کہ تمہاری عورتیں پاک نہ ہو جائیں حیض و نفاس سے، ان کے ساتھ قرابت نہ کرو۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا اور اس کا حفیظ سا بھی حمل ہو گیا، یا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا معنی ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں سے جس طرح سے چاہو آؤ۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس عمل زوجیت میں صریحا لفظ جماع کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ اس کو چھونے یا مراقبت کرنے یا ڈھانپنے سے اس کا تعبیر کیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے جو ازواجی تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں بھی ہمیں بہت زیادہ شرم اور حیا سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ کسی بھی قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس میں استعارہ اور کنایا کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بہت سے ہمارے ماحول میں، ہماری جو ینگ جنریشن میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو میں واضح کرتی چلوں کہ کچھ لڑکیوں کو ہی آپ کہہ لیں عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ وائف کے مطابق جتنی بھی ان کے ہوتی ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے وہ اپنی دوستوں کو یا کسی سے ڈسکس کرتی ہیں۔ تو بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہونے والے ہر قسم کی بات چیت کو اپنے ذات تک محدود رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کسی سے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، شرم اور حیا سے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ہر طرح کی نظر سے بچتا ہے، ہر طرح کے کیونکہ جس طرح کا آج کل ماحول چل رہا ہے، سب سے زیادہ انسان کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہوتی ہے نظر، وہ بری ہو، حسد کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو۔ اس سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کتنی بھی گہری دوست کیوں نہ ہو، کتنی بھی آپ کے متعلق وہ مخلص کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اپنے اور اپنے شوہر کی باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذاتی باتیں ہوں، کاروبار کے اعتبار سے ہوں، یا میاں بیوی کے ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، یا گھر میں رہن سہن کے اعتبار سے باتیں ہوں، خدارا اس کو اپنی دوستوں سے، اپنی کزنوں سے، کسی سے بھی کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ آپ کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کی نئی شادی ہوتی ہے، شادی کرنی ہے، ان کو واضحتاً اس بارے میں بتائیں کہ اپنی دوستوں سے، بہنوں سے، کزنوں سے کبھی بھی اپنے شوہر کی ازواجی زندگی کی باتوں کو شیئر
نہ کرے۔ 80% جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ڈیورس ہو رہی ہے، اس کی اولن وجہ جو بنتی ہے کہ لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے ہماری بڑی پکی دوست ہے، بڑی اچھی دوست ہے، تو اپنے شوہر کی ہر چھوٹی بڑی بات وہ اب اس سے کرنا شروع کرتے، ہوا وہ ہسبینڈ وائف کی پرسنل باتیں کیوں نہ ہوں، کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ذات تک رکھیں۔ آپ کو اگر خوشی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، یا آپ کو کوئی غم ہے یا دکھ ہے، اس کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، کسی سے بھی دنیا میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ازواجی تعلقات بنا دیے ہیں، اس صرف ایک پردے کی حد تک، ہسبینڈ وائف کی حد تک ہے، اس کو ہسبینڈ وائف کی حد تک ہی رکھیں۔ دنیا میں کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے کیا باتیں کرتے ہو، کس طرح آپ لوگ ہنستے کھیلتے ہو، آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے، آپ کس طرح ازواجی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، آپ کی کیا شوق ہیں، یا کچھ بھی کسی سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنے گھروں کو آباد اور خوش باش رکھنا ہے تو اس ایک چھوٹے سے فارمولے پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے شرم اور حیا کی تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو لہٰذا اس کو اگر کہیں کرنے کی ضرورت پڑ جائے، وہ تو ضرورت نہیں ہے، پڑ بھی جائے تو اس کو نہایت ہی جو ہے وہ سادے الفاظ میں اور چھپے ہوئے لفظوں میں کہہ کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو صریح الفاظ میں واضح کھلے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تم کو طلاق، یہ بات ہو رہی ہے نکاح سے پہلے کی، کہ اگر میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں ان فیوچر تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا تمہیں طلاق ہو جائے، تو اب اگر اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کو نکاح کے بعد طلاق پڑے گی یا نہیں پڑے گی، یہ ایک مسئلے والی بات ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جمہور فقہا کے نزدیک اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ ان کا جو استدلال ہے، جو دلیل پکڑتے ہیں، وہ یہ آیت سے پکڑتے ہیں کیونکہ اس میں فرمایا جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے اس کو طلاق دے دو، تو اس سے معلوم ہوا کہ طلاق تب واقعہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے نکاح کیا ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا۔ لیکن یہ ائمہ ثلاثہ کے ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، جیسے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا نزدیک کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح سے پہلے یہ کہہ دے کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھ کو طلاق، تو کیا ہے کہ نکاح کے بعد اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ اس پر تو اجماع یہ ہے کہ اجنبی عورت نے فلاں طلاق نہیں پڑتی، لیکن اگر اجنبی عورت پر طلاق معلق کی جائے، جیسے کہ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق، بس اس عورت سے جمہور صحابہ اور تابعین اور بعض فقہا کے نزدیک طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب کے نزدیک طلاق نکاح کے بعد اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ اس بات کی دلیل لیتے ہیں، جیسے عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا ابن آدم مالک نہ ہو، ابن آدم کا مطلب ہے کوئی بھی شخص مالک نہ ہو، اس کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے۔ جس کا غلام جس غلام کا وہ مالک نہیں ہے اس کو وہ آزاد بھی نہیں کرا سکتا۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میں فلاں شخص کے غلام کو آزاد کرتی ہوں یا کرتی ہوں تو میں آزاد نہیں کرا سکتی، کیوں؟ کیونکہ میں اس کی مالک ہی نہیں ہوں، تو میں اس کو آزاد کیوں کراؤں گی؟ تو اسی طرح جس عورت کا وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کو طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے، وہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی بھی ہے، ترمذی شریف کی بھی ہے، سنن ابو داؤد کی بھی ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی ہے، سنن نسائی کی بھی حدیث ہے۔ لیکن فقہاء نحاف کے خلاف یہ آیت اور یہ حدیث اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے اور اس پر طلاق اس کو پڑ جائے گی، اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو عورت اس کے نکاح میں اس کی ملک میں نہیں ہے اس پر طلاق کا واضح ہونا یہ آیت اور اس حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن فقہاء انحاف نے وہ اس طرح سے نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو جب وہ عورت اس سے نکاح کر لے گی یا شخص اس سے نکاح کر لے گا تو اس کی ملک میں
آ جائے گی. پہلے اس نے کہہ دیا کہ میں نکاح کروں گا تو طلاق ہو جائے گی. تو امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، جب وہ اس سے نکاح کر لے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت اس کی ملک میں آ گئی. اب اس کو اختیار، کیونکہ جب عورت نکاح میں آتی ہے پھر اختیار ہوتا ہے نا طلاق ہوگی یا نہیں. تو اب وہ اس کی ملک میں آ گئی ہے تو اس پر طلاق واقعہ ہو جائے گی. اور یہ صورت اس آیت اور اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس صورت میں تعلیق صحیح ہے، جیسے کہ جمہور فقہ کے نزدیک بھی یہ نظر صحیح ہے. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرے پاس 100 روپے آ گئے، مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا اگر میرے پاس 100 روپے ہوں گے تو میں اس کو صدقہ کر دوں گا. اب کیا ہے، جب اس نے نیت کی کہ میرے پاس 100 روپے ہوں گے تو میں صدقہ کروں گا، جب اس کے پاس وہ 100 روپیہ آ جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو صدقہ کرے. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ رب العزت اگر ہمارا فلاں کام کر دیں گے تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گی. جیسے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو میں عمرے میں جاؤں گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ والا اس میں ان پیسوں میں پہلے اللہ کی راہ میں دوں گی. تو اب ہم نے جب نظر مانی یا جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اتنے پیسے ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اس وقت ہمارے پاس پیسے موجود نہیں تھے. لیکن جب ہمارے پاس وہ پیسے آ گئے تو ہم پہ ضروری اور لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ ہم نے اس پہ نظر مانی. ٹھیک، تو یہ کیا ہے، یہ تعلیقاً یہ نظر صحیح ہے. اسی طرح کسی عورت کے نکاح میں، کسی معین عورت کے نہ ہونے کے باوجود تعلیقاً یہ طلاق صحیح ہے. اس کی نظیر یہ ہے کہ عمران کی بیوی کے ہاں ابھی بچہ نہیں ہوا تھا. عمران کون؟ حضرت عمران، سورۃ آل عمران میں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے گھر ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مان لی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں کیا فرمایا، اس قالت امراۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا تقبل منی، کہ یاد کیجئے کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا اے میرے رب کہ میرے وطن میں جو بھی اولاد ہے میں نے خاص اس کو تیرے لیے نظر مانی ہے، یعنی دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے، اس کو میری طرف سے قبول فرما کہ میں اس کو تیری طرف کیا کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں. ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں تھی، پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ آئے گی تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دوں گی. تو کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرط کو پوری کرے، المسلمون عند شروطہم. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہاں پہ ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس آیت کی کافی ڈیٹیل سے بحث جو ہے وہ موجود ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم باقی کی تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم پڑھنے لگ گئے تو بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگ جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور